جب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جسے کہتے ہیں نا کہ چھت پھاڑ کر رزق آنا، یہ وہ وظیفہ ہے۔ 16 سال سے اگر رزق کے اندر بندش ہے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی بندش کھل جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رزق کی کمی ہے یا رزق کی بندش ہے، ہم کماتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی، یا پھر پیسہ آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب رزق کی تنگی ہو تو پھر گھر میں بھی الجھن ہوتی ہے، بات بات پہ تکرار ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے لڑتا ہے، بڑا چھوٹے سے لڑتا ہے، صرف کمی رزق کی ہوتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ اگرچہ رزق میں کسی قسم کی بندش ہے یا عملیاتی بندش ہے یا جادو کی وجہ سے بندش ہے یا کاروبار میں بندش ہے، تمام دوستوں کے لیے آج کا ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ، الحمدللہ بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور میں نے اس وظیفے کو کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے۔ کوشش فرمائیں لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتاؤں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شرائط کو چھوڑ دیتے ہیں، شرائط پر پورا نہیں اترتے، اور پھر ظاہری بات ہے جو کوئی بھی وظیفہ ہو تو وہ رجت کر جاتا ہے، اور جب رجت کر جاتا ہے پھر کہتے ہیں یوٹیوب کے چینل یار یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ فیک ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ ایک مجرب وظیفہ اور الحمدللہ ایک ادارے کی طرف سے بتایا جاتا ہے، مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں، اور حفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل یہ وہ چینل ہے کہ الحمدللہ اسے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ۔ آج بھی ہمیں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار پہلے تو بہت دور دور تھے، الحمدللہ آپ کے چینل پہ ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، ہمارے بگڑے کام بنے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ چینل ہے کہ جو لوگوں کی فی سبیل اللہ رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اور کسی کا بھلا کریں گے تو اپنا بھی بھلا ہوتا ہے۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی نحوستیں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی رزق میں بندش آتی ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی انسان رزق سے تنگ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی نحوستیں جو انسان پر بیٹھ جاتی ہیں یہ انسان کے بڑے اہم کاموں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ یار 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور زیادہ تر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا نماز پہ، بس اس کے علاوہ بقایا ٹائم اپنے پاس ہے، اگرچہ وہ اپنا دنیاوی کاروبار کریں یا دینی کاروبار کریں یا کوئی معاملہ کریں، آدھا گھنٹہ تو ٹوٹل لگتا ہے نماز پہ۔ نماز ایک اہم فرض ہے اور اس کو افضل العبادات کہا گیا ہے کہ سب سے اہم ترین اور افضل عبادت یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ افضل عبادت کوشش کیا کریں کہ یار نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور پھر صبح کی نماز کے ٹائم جا کر صبح کی نماز پڑھتا ہے، مولا کریم اس کو پوری رات کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کیا کریں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی ایسی نحوستیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی انسان کے ہوئے کام بگاڑ دیتی ہیں۔ گناہوں کی نحوستیں، گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا
کا ایک پختہ عزم کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ گناہوں سے مکمل طور پر توبہ، اور جمعرات کے جمعرات جو اجتماع ہوتا ہے لائیو دعا میں بھی شمولیت اختیار کیا کریں۔ اب تو اجتماع لائیو چلایا جاتا ہے، شمولیت اختیار کیا کریں۔ میں پچھلی جمعرات میں تو نہیں تھا، ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا KPK کے علاقے میں، اور جمعہ بھی وہاں گزر گیا، جمعرات بھی وہاں گزر گئی۔ تو اکثر جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے یہ لائیو چلایا جاتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اجتماعی دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں، اور جو اجتماعی طور پہ توبہ کی جاتی ہے، توبہ کرائی جاتی ہے، اس میں بھی شمولیت اختیار کیا کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، جتنا ہو۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت گھر کے اندر نحوستیں دور کرتی ہے، رب کی رحمتیں ڈیرا لگاتی ہیں، کوشش فرمایا کریں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہو سکے تو، یہ شرط لازمی نہیں ہے، ہو سکے تو صدقہ لازمی کریں، کیونکہ صدقہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے، صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ لازمی کیا کریں۔ یہ ان شرائط پر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں کہتا ہوں کہ 12.5 سال سے اگر رزق کے اندر بندش ہے تو انشاءاللہ 1 دن کے اندر ہی بندش کھل جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش فرمائے کہ ان شرائط کے ساتھ کریں اس وظیفے کو۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، ان دونوں نمازوں کے بعد کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا نماز مغرب سے پہلے۔ اب پہلے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مغرب جتنا روشنی کے اندر پڑھا جائے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی جب امام تھے، نماز مغرب جب پڑھاتے تھے تو لوگ دیکھتے رہتے تھے، یار کہیں سورج کھڑا تو نہیں ہے، یعنی ڈوب چکا ہے۔ اور صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے لوگ کہ یار کہیں سورج تو نہیں طلوع ہو گیا، یعنی اتنی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز مغرب کے بعد بے شک پڑھ لیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جب تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جسے کہتے ہیں نا کہ چھت پھاڑ کر رزق آنا، یہ وہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ جتنا اس کو کرتے جائیں گے اتنا مولا کریم رزق کے دروازے کھولتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ سورۃ واقعہ پڑھیں 1 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ جب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں گے کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔